آج ہم لوگ بات کریں گے دو عظیم مہینے شعبان اور رمضان کی، وہ مہینے جن میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، مغفرت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کا رمضان کامیاب اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو شعبان کو سمجھنا بہت ضروری۔ شعبان کی فضیلت، سب سے پہلے ہم لوگ شعبان کی بات۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا شعبان میں رکھتے تھے۔ بخاری مسلم۔ پیغام یہ ہے اس کا کہ شعبان رمضان کے پریکٹس کا مہینہ یعنی رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ سنن نسائی حسن۔ شعبان میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، نفل روزے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے، اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے، کینہ، بغض، حسد، عداوت، ان سبھی بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ جو شعبان کو ضائع کر دیتا ہے اکثر رمضان بھی اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور کہا گیا کہ اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں رمضان کے بارے میں، جو سال کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، جب شیطان بند ہے پھر بھی اگر ہم گناہ نہ چھوڑیں تو پھر قصور کس کا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کیا ہے۔ رمضان اصل میں مغفرت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ صدقات عطیات کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں، آنکھوں، زبان اور دل کے روزے کا بھی نام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کا پورا اجر ملے، لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، گناہ معاف ہو جائیں، تو آج سے ہی فیصلہ کریں۔ ہم رمضان کو اگر بدلنا ہے تو شعبان کو ہمیں سدھارنا ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ 1390 حسن۔ رمضان اصل میں مغفرت کا دریا ہے، مگر جو دل صاف نہ کرے، حقوق ادا نہ کرے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہ کرے وہ اس دریا سے بھی پیاسا رہ جاتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں۔ اس مہینے میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے دار ہوں۔ سنن نسائی 2357۔